کیا پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے، اس نعرے کے تحت وجود میں آیا جو کچھ فوج کے اس پورے بیانیے میں سامنے آتا ہے؟ یہ نعرے لوگوں نے ضرور لگائے، لیکن پاکستان کی قیادت، یعنی وہ قیادت جس نے اس ملک کو بنانے کی جدوجہد کی یا اس کا تصور پیش کیا، اس نے اس طرح کے نعرے نہیں لگائے تھے۔ اس کی تاریخ محفوظ ہے، یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے اشارتاً بتا چکا ہوں کہ وہ تاریخ کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا فتوحات کی دنیا تھی، اس میں لوگ اپنی حکومتیں، اپنی سلطنتیں قوت کے بل پر قائم کرتے تھے۔ قوت ہی کے بل پر یہاں مغل حکومت کر رہے تھے، قوت ہی کے بل پر یہاں برطانیہ عظمیٰ کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ سب بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان کے بعد جب جمہوری تصورات پیدا ہو گئے، اب یہ سوال تھا کہ ہندوستان سے اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہاں کی حکومت کس کو منتقل ہوگی؟ انہوں نے چلے جانا ہے تو اب کسی کو یہاں حکومت کرنی ہے۔ کیا مغل بادشاہوں کا کوئی شہزادہ تلاش کیا جائے گا، وہ حکومت کرے گا یہاں بہت سی ریاستیں ہیں، ان میں سے کسی حکمران کا انتخاب کیا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ چونکہ جمہوری تصورات عام ہو چکے تھے، وہ لوگ جنہوں نے آزادی کی جدوجہد آپ کہہ سکتے ہیں کی، وہ کانگریس میں تھے، مسلم لیگ میں تھے، جتنے بھی بڑے زعماء تھے، وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک قومی ریاست کے طور پر ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر لوگ حکومت کریں گے، جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی۔ جمہوری حکومت کے تصور ہی نے وہ کشمکش پیدا کی کہ اب وہاں بہت بڑی ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، یعنی کوئی 2 4 10 افراد کی اقلیت نہیں ہے، کروڑوں لوگ ہیں۔ ہندوؤں کے بعض زعماء نے جس طرح کی تقریریں کی، اس تحریک میں بعض مذہبی پہلو جیسے کہ شامل ہو جایا کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی شامل ہوئے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، مذہب، تاریخ، یہ چیزیں کچھ خطرے میں آ رہی ہیں۔ یہ خطرہ صحیح تھا، یہ موہوم تھا، اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ احساس پیدا ہوا۔ چنانچہ سادہ جمہوری اصول پر، جیسے امریکہ چل رہا ہے، جس طرح کہ برطانیہ، جس طرح یورپ کی بہت سی ریاستیں ہیں، سادہ جمہوری اصول پر کیا اس بر صغیر کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ یعنی انتخابات ہوں گے، جس کے پاس بھی حکومت آ جائے۔ تو جو خطرات محسوس کیے جا رہے تھے، وہی میں نے عرض کیا کہ خطرات ظاہر ہے کہ کسی قومی شناختی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ خیال تو نہیں تھا کہ ایک گروہ دوسرے کو مارنا ہی شروع کر دے گا، لیکن حقوق پامال ہوں گے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے، یا لوگوں کی تہذیب، ثقافت کو ایسے خطرات لاحق ہو جائیں گے کہ وہ قصہ ماضی بن جائے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے خطرات کا ایک مرتبہ ادراک سا ہو جائے تو اس میں بڑا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں۔ اس میں حقوق کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ان کے حقوق یعنی مسلمانوں کے حقوق۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ایک پہلو سے ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، دوسرے پہلو سے وہ امتداد زمانہ سے یا تاریخی عمل سے ایک قوم بن چکے ہیں۔ قوم بننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے نام الگ ہیں، ان کی شخصیات الگ ہیں، ان کا ذہنی پس منظر الگ ہو چکا ہوا ہے۔ یہی چیزیں قوم بناتی ہیں۔ یعنی آپ نسلی بنیاد پر قوموں کے پاس چلے جائیے، مثال کے طور پر افغانوں سے بات کریں، ارائیں لوگوں سے بات کریں، آپ سادات سے بات کریں جو ہمارے ہاں ساداتی کہلاتے ہیں، تو ہر شخص اصل میں اپنی شناخت کی ایک تاریخ رکھتا ہے، پس منظر رکھتا ہے، اپنے آباء کا ذکر الگ سے کرے گا۔ بعض اوقات علمی شخصیتیں، فکری شخصیتیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، اور اگر زبان بھی الگ ہو جائے تو پھر تو قومیت اور بھی زیادہ محکم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جنہوں نے مسلم قومیت کا شعور پیدا کیا اور ہندو قومیت کے مقابلے میں پیدا کیا۔ خود ہندو قومیت بہت سے مذاہب کا مجموعہ تھی، تو یہ احساس ہے
جس احساس نے حقوق کی حفاظت کے لیے توجہ دلائی، صحیح دلائی غلط دلائی، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہوا، چنانچہ مسلمانوں کی قیادت بتدریج، اور میں یہ بتدریج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی پہلے یہ چیز نہیں تھی، یہ خیال تھا کہ متحدہ ہندوستان میں حقوق کی حفاظت کا اگر بندوبست ہو جاتا ہے، جیسے کہ محمد علی جناح کے 14 نکات ہی پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، راضی تھے مسلمان اس کے اوپر۔ اس کے بہت سے تجاویز، بہت سے فارمولے پیش کیے گئے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ خود علامہ اقبال کو اصرار تھا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کسی الگ ملک کا کوئی تصور پیش نہیں کیا، وہ انڈین یونین کے اندر ایک طرح کی نیم خود مختاری کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی ان صوبوں کے لیے یا ان جگہوں کے لیے یا ان علاقوں کے لیے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ایک موقع پر جب ان کی بات کو اس طرح بیان کیا گیا جیسے کہ اب بیان کیا جاتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر اس کی تردید کی۔ یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ جو حقوق کی حفاظت کا معاملہ ہے، یہ کسی موقع کے اوپر بنگلہ دیش میں یا مشرقی پاکستان میں رہنے والوں کے اور مغربی پاکستان میں رہنے والوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یہ افغانوں اور ارائیوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے، یہ پنجابیوں اور سندھیوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے، یہ بلوچیوں کے اور صوبہ سرحد کے یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ یعنی قومیتوں کے درمیان اگر حقوق کے معاملے میں تحفظات پیدا ہو جائیں تو تحفظات بہرحال آہستہ آہستہ خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سیاسی کشمکش میں چیزیں بہت مبالغے میں بھی چلی جاتی ہیں۔ اس پہ 2 نقطہ نظر تھے۔ ایک یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، جمہوری اصولوں پر ایک سیکولر ملک بنایا جائے گا، اور جب یہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس میں شریک ہوں گے، سب کے سب برابر کے شہریوں کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ اس میں اس طرح کی تفریق کا کیا سوال ہے؟ اگر کچھ معاملات ایسے پیش آئیں گے تو مسلمان کوئی 2 4 10 نہیں ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں، ان کی اپنی قیادت ہے، وہ قیادت خود کانگریس میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ ایک زاویہ یہ تھا۔ دوسرا زاویہ یہ تھا کہ نہیں، ہمیں پہلے اس کی ضمانت حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارے فلاں معاملات میں یہ چیزیں مانی جائیں گی۔ ان کو منوانے کو دوسرا گروہ جمہوری اصولوں ہی کے خلاف سمجھ رہا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تحفظات کی ایک تاریخ رقم ہونا شروع ہو جائے اور پھر پے در پے دوسری قوموں میں بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتی چلی جائے۔ چنانچہ کشمکش ہوئی، نہیں مانا گیا، اس کے نتیجے میں آخر میں اسی جگہ پر لوگ پہنچ گئے کہ پھر یہ ملک الگ کر دیا جائے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قومی ریاستوں کی حیثیت سے وجود میں آئے ہیں، یہ ہرگز مذہبی ریاست کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئے۔ لہذا یہاں کوئی تصور اس کا نہیں تھا کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ ہندوستان کے ہر گوشے سے ہجرت کرے گا اور پاکستان میں آ جائے گا، اور ہر وہ شخص جو ہندو ہے وہ یہاں سے ہجرت کرے گا اور ادھر چلا جائے گا۔ اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ تو کچھ حوادث ہوئے بعد میں، جس میں قتل و غارت کی نوبت آ گئی اور لوگ ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے، ورنہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہمیں ایک جگہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ نہ یہ چیز تھی کہ جیسے یہ ملک بنے گا تو اس کے بعد نہ افغانستان کی سرحدیں رہیں گی، نہ ایران کی سرحدیں رہیں گی، اسلام کے نام پر ایک ملک بن گیا ہے۔ نہیں، مسلم قومیت کی بنیاد پر، اور مسلم قومیت بھی مذہبی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک قومیت جو تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود میں آ چکی ہے، اس کے حقوق کا تحفظ، اس میں ظاہر ہے کہ اس کی مذہب اور اس کی ثقافتی اور تہذیبی روایات کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ تو کوئی چیز الگ نہیں ہوتی۔ یہاں سے کیونکہ مسلم قومیت تھی تو یہاں سے اسلام پر بھی گفتگو ہونے لگ گئی، اور جب ایک نیا ملک بنایا جا رہا ہے تو یہ بات بھی زیر بحث آ گئی مختلف جگہوں پر کہ اب وہاں کا نظام کیا ہوگا، اور جب ہم آزاد ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنے دین پر کیوں نہیں عمل کریں گے۔ اس کے لیے بھی گفتگویں، باتیں ہر جگہ ہونا شروع ہوئیں۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کر لی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو صحیح تصویر یہ ہے۔ اس طرح سے یہ ملک وجود میں آیا ہے، اور مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ کوئی مصنوعی ملک ہے۔ یہ جتنے باقی ممالک ہیں ان کی سرحدوں میں بھی اسی طرح سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ذرا قدیم عراق کے حدود پڑھیں، قدیم شام کے حدود پڑھیں، اب جو عراق اور شام ہے اس کے حدود کا مطالعہ کر لیں، فلسطین کو دیکھ لیں۔ اس طرح پوری تاریخ کو آپ پڑھیں، اس میں وقتاً فوقتاً یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خود ہندوستان، یعنی کبھی ادھر آسام تک
اور ادھر کابل تک چلا جاتا تھا، کبھی سمٹ کے پیچھے آ جاتا تھا. آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ علاقہ ہمیشہ سے موجود تھا، یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی. انہوں نے اس کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا. جب آپ کسی خطہ ارض کو الگ کرتے ہیں تو یہ مصنوعی کیوں ہوا؟ الگ کیا ہے نا آپ نے. یعنی زمین تو پہلے سے موجود تھی، لوگ بھی وہیں رہ رہے تھے، وہ کہیں باہر سے آ کے آباد نہیں کیے گئے، تو مصنوعی کہاں سے ہوا؟ رہ رہے تھے. بس سرحد کھینچ دی گئی کہ ہم اس کو الگ ریاست کے طور پر آزادی دے رہے ہیں. یہ اب اپنا نظام خود بنائیں، اپنے طریقے پر اپنے معاملات کریں. جو بھی ان کا مذہب ہے، جو روایات ہیں، جو ان کی تاریخ ہے، جو پس منظر ہے، اس کا لحاظ کر کے ہر قوم یہی کرتی ہے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے صحیح تصویر جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا. اب اس کے بعد یہ مجھے بتائیے کہ اس پر کیا وہ سوال پیدا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے ابتدا کی ہے. باقی چیزیں تو زیر بحث آئیں گی. یعنی یہ اصل میں ایک قومی ریاست ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ قومی ریاست کی حیثیت سے جب پاکستان کو دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں رہنے والے لوگوں نے اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ہندوؤں کی اکثریت کے مقابل میں علیحدگی اختیار کی ہے. اس سے سوا کچھ نہیں ہے. اور اب یہ سب کے سب، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ مسیحی ہیں، یہ بدھ ہیں، یہ مسلمان ہیں، برابر کے شہری ہیں. اور یہاں یہ اس طرح رہیں گے کیونکہ اب یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کی ثقافت کو، مسلمانوں کے مذہب کو اب یہاں کسی خطرے کا کیا سوال. ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، وہ آزادانہ اپنی حکومت قائم کریں گے. تو اب وہیں سے بات شروع کیجیے کہ جمہوریت کا تصور پیدا ہو چکا ہے. تو اب جمہوریت کا تصور یہاں ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنے گا. ٹھیک.